السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز، سب خیر وعافیت سے ہوں گے، امید کرتی ہوں میں بھی خیر وعافیت سے ہوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اور بس روزمرہ کی طرح آج کی زندگی کی بھی ایک بس نئے دن کی آغاز ہو چکی ہے، اور جنہوں نے فجر نماز کی ادائیگی کی ہوگی وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوں گے، کیونکہ فجر نماز سے ہی اپنی زندگی کا دن کا جو شروعات ہے، آغاز ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فجر نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور نماز ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ جو نماز پڑھیں گے تو پھر مطلب اس کے دل میں ایمان ہر ہمیشہ بستے رہیں گے۔ اور اسی طرح سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب دین کی باتیں کبھی مطلب ہر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے انسان بد سے بدترین گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو دین کے بارے میں ایک لفظ بھی کچھ نہ کچھ آتا ہو تو وہ آگے فارورڈ کر دینا چاہیے، اپنے مطلب اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے آپ میں، اپنے یار دوستوں میں، اپنے ہر ایک کو اگر اتنا قابلیت ہے، بات کرنے کا طور طریقہ بھی ہے، تو اگر کوئی نان مسلم اگر آپ کے ساتھ دوستی ہو، ان کا اچھا ان کے ساتھ اب کیا کہیں گے، سلام دعا تو نہیں کہہ سکتے، ہائی ہلو ہو، کچھ ہو نان مسلمس کے ساتھ، پھر ان کو بھی اپنے دین کی دعوت اچھی طریقے سے، مطلب اس طرح سے نہیں کہ ایک دم دھوم دھڑام سے بول دیا، نہیں، کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمائے ہیں کہ غیر مذہب کے ساتھ بھی جو نان مسلمس ہوں گے ان کے مطلب ریلیجن، ہماری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لویبل پرسن تھے کہ اتنا ہر ایک سے محبت کرنے والا، ہر ایک سے مطلب اتنا محبت کی پوچھے نہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی کے ریلیجن کو بھی برا مت کہو، ان کے ریلیجن کو رسپیکٹ دو، لیکن رسپیکٹ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دین اسلام کے پرچار اس طرح سے کرو کہ اپنے اندر ایسا شخصیت لاؤ، ایسا مطلب ایک دم پیار، محبت، عزت، جو ایک انسان کے اندر ایسا ایک بیہیویئر ہو، اس بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان بندہ یا بندی کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے مطلب مسکراہٹ سے بات کرتے ہیں، کتنے ان کے دل میں رحم ہے، کتنا ان کے پاس مطلب ہیومینٹی ہے۔ مطلب مسلمان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے دوسرے مذہب کو یہ فیل آ جائے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یا پھر ہم بھی مسلمان بن جائیں گے۔ اس ٹائپ کے ہم مسلمانوں کا اصلی میں شخصیت، فطرت ہونی چاہیے۔ لیکن آج تو بدقسمتی سے ہم سب اتنے، ہمارے مذہب اتنا اچھا، لیکن ہم مسلمان لوگ جو ہے ہماری کرتوت کے وجہ سے لوگ ہمارے مذہب سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بہت زیادہ اپنے اندر دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ سدھار اور ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ باقی ہمارے مذہب سے آگے کوئی بھی مذہب نہیں ہے، ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں بس اچھائی سکھاتے ہیں، برائی اور دشمنی، قتل، ان سب چیزوں کی تو کچھ گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کرے، اور ہم سب کو ہدایت نصیب ہو، اور ہم سب کے گناہ، اور باقی بس دین کی بات کرتی ہوں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی مطلب دل کو سکون ملتا ہے کہ ہاں اگر میں نے اپنا انرجی لوز بھی کیا تو میں نے کچھ مطلب اچھا کے لیے کیا، ادروائز بات کرنا بھی بہت زیادہ انسان کا مطلب ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو کسی کے ساتھ پیار محبت والی بات بھی کرو، لیکن محبت سے بات کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ اور دوسرا بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم خالی منہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں بھی گنگناتی ہوں، ایسا نہیں، کبھی کبھار، لیکن میں بھی کچھ ایسے گانا گنگنا لیتی ہوں، لیکن وہ دماغ میں فٹ سے آ جاتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی شرک ورڈز نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ اور میں اپنے ویڈیوز میں بھی کبھی گانا لگا دیتی ہوں، کیونکہ انسان کو اپنی غلطی پہلے دیکھنا ہے، دوسروں کو کچھ بولنے سے پہلے۔
کیونکہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. تو اسی لیے اپنے غلطیوں کو احساس کرنا بہت بڑی بات ہے. تو اپنے غلطیوں کو بھی احساس کر کے پہلے اس چیز کو ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد دوسروں کو پیغام پہنچاؤ. تو اسی لیے میں بھی اپنے ویڈیوز میں میرا کچھ گانے ہوتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے ورڈس نا، مطلب تو اس میں لیکن شریک نہیں ہوتے ہیں کہ خدا سے بڑھ کے کچھ کہنے والا کہ یہ وہ ہوتے ہیں نا، آج اٹھ پٹانگ گانے ہوتے ہیں، ویسا میں بالکل ایڈ نہیں کرتی ہوں، نہ میں گنگناتی ہوں. ہاں تھوڑی سی پرانے اپنے زمانے سے بھی پہلے کے مطلب پرانے گانے جو ہے نا، لوگ بولتے ہیں نا پہلے گانے میں ورڈز اچھے ہوتے، صحیح میں ہوتے، اگر ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھار میں بھی گنگنا لیتی ہوں. پھر گنگناتے اچانک سے خیال آتے، ارے اس سے بہتر تو میں کچھ اور چیز گنگناتی. درود شریف پڑھتی. درود ابراہیم تو میرا ایک دم ہی فیوریٹ درود پاک ہے. درود شریف پڑھے، کلمہ پڑھے، قرآن شریف پڑھے، کچھ آیات پڑھے، ہے نا. پھر اس کے علاوہ نعت شریف پڑھے، جس میں نعت شریف میں بھی پھر ہوتا ہے کچھ، نعت شریف میں بھی بدعت شریف والی بات کبھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے. تو باقی پل والا نعت شریف پڑھا تو دل کو بہت سکون ملتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے، اسی لیے پیش کر رہی ہوں. تو جو زیادہ گانا گائیں گے نا، ہر وقت گانا گاتے رہیں گے، تو اس کا دل جو ہے نا وہ پتھر زمین بنجر بن جائیں گے، یہ میں نے سنا ہے واعظ میں. اور پھر میں نے اس پہ غور فکر کیا تو مجھے لگا بھی ہاں سچ میں ہوتا، کیونکہ انسان زیادہ گانا گائیں گے نا تو پھر اس کو عادت لگ جاتی ہے، ہر ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے پھر وہ گنگناتے ہی رہتے، گانا ہی گاتے رہتے ہیں. تو اتنا گانا گانے سے بہتر ہے کہ کچھ اللہ کے حمد پڑھے، نعت پڑھے، ثنا پڑھے، تو کتنا ثواب ملیں گے، ہے نا. کیونکہ اگین ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر. کوئی بیماری کی وجہ سے صدیوں بستر میں پڑے ہو مر جائیں گے والی بات نہیں ہے، نہ کوئی بیمار میں جوجھ رہے ہیں اب یہ آج کل یا مہینہ سال کا مہمان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. موت اچانک سے آ سکتے ہیں، تو کبھی ہارٹ اٹیک ہو سکتے ہیں، برین ہیمریج ہو سکتے ہیں، طرح طرح کی بیماری ہو رہے ہیں، طرح طرح کے موت مطلب دکھنے کو مل رہے ہیں. ایسے میں اگر آپ کے زبان پہ کلمہ ہو، آپ کے زبان پہ ثنا ہو، آپ کے زبان پہ ذکر الہی ہو، شکر ہو، آپ کے زبان پہ کچھ اچھی باتیں ہو، ایسے کرتے کرتے اگر موت آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر گنگناتے کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو اچھی بات نہیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے. اور دل پتھر بنجر زمین بن جائیں گے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل مردہ بن جائے گا، دل میں کسی کے لیے رحم نہیں رہیں گے، دل میں کسی ایسے نا ایمان جیسے نا پختہ بسیں گے نہیں. مطلب دل نا ایسے بنجر زمین جو ہوتے ہیں نا، سوکھے زمین جو ایک دم وہ ادھر وہ کیا کہتے ہیں، ایک دم جس زمین پہ کچھ اب فصل نہیں اگیں گے، کچھ بھی آپ بوئیں گے اس زمین پہ، بنجر والی زمین پہ، وہاں کچھ بھی فصل نہیں اگیں گے. تو ویسے دل ہو جائیں گے، دل میں ایمان نام کی چیز یا اللہ کی محبت، نبی کی محبت، دوسروں سے ہمدردی، دوسروں سے پیار، عزت، شفقت، جو بھی جتنے بھی اچھی باتیں وہ دل اور دماغ سے ہی شروع ہوتے ہیں. تو اسی لیے دل پتھر زمین اگر ہو گئے تو ان چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہے، کوئی ہوں گے اچھے بھی، لیکن جہاں پہ شیطان کا زور ہوگا وہاں پہ برائی کا اثرات ہوں گے ضرور. تو ان باتوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ برا ماننا چاہیے. ہر ایک دین اسلام کے بات کو مطلب اپنے دل میں بسانے کی کوشش اور جذبہ ہونی چاہیے، ہے نا. اور باقی بس میں بات کرتے کرتے پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوں. تو شکر الحمدللہ آج سیٹرڈے ہے، ہفتہ ہے، تو میں بریک فاسٹ کر رہی ہوں. اور یہ دیکھیے یہ روٹی ہم کاندر سے لاتے ہیں، 10 روپے کا ہوتا ہے یہ روٹی، اور یہ لگتا ہے دہلی کا تندور روٹی جیسا، بالکل آگے پیچھے دونوں بہت ہی صاف شفاف اور بہت ہی مزیدار دکھنے میں. تو دیکھیے اس کے ساتھ بٹر جیم، اس کے ساتھ بٹر اور بٹر جام چائے بہت مزہ آتا ہے. تو ابھی میں اپنا بریک فاسٹ کر رہی ہوں، اور ساتھ میں یہ ہے
الطاف بیٹا بھی کھا رہے ہیں، اور آفرین بھی آ رہی ہے، فرین بھی آ رہی ہے، اور بس اچھے سے رہیے، سب لوگ خوش رہیے، کسی کا دل مت دکھائیے، کسی کا دل مت توڑیے، اور کتنا بجے جا رہے ہو؟ ابھی نکل رہے ہو؟ کتنا بجے؟ کتنے مزدور زیادہ ہے کیا؟ کتنے؟ آج شام گھر جاؤ گے پھر؟ تو ونس اگین تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا ڈھیر سارا آم لایا میرے لیے، دہی بلے لائے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اور اگر دل کیا واپس آنے کا تو آ جانا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو ویورز ابھی بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ ملتی ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ تو ویورز اس روٹی کے ساتھ میں آج لے رہی ہوں قیمہ پالک، یہ ہے پالک، اور پالک کے ساتھ ہے مٹن قیمہ، تو یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، اس روٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح ہونا بہت مزہ آتا ہے۔ تو آفرین جان بھی وہی نوش فرما رہے ہیں ساتھ میں، آفرین کو بھی کچھ نہ کچھ ہونا ضرور چاہیے، بریک فاسٹ میں نا سوکھا نہیں کھاتی ہے، کبھی کھا لیا تو پھر بٹر جیم کے ساتھ، ادروائز 1-2 ہونا چاہیے کسی، اگر 1-2 نہیں تو 1 تو ہونا ہی چاہیے۔ تو یہ لو الطاف بیٹا، 1 bite from my side to you۔ سو اس روٹی کو ایسا کھینچ کے کاٹ بھی سکتے ہیں تو مزہ آتا ہے، جیسے دہلی ممبئی میں ہم کھاتے ہیں نا، دیکھیے کتنا مزیدار لگ رہے ہیں۔ یہ پالک نا ایک دم فریش تھا، اور اس کے ساتھ قیمہ تازہ تازہ کوٹ کے پھر بنائی تھے، مزہ بہت ہے۔ شکر الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہوئے، بچوں کے لب پر بھی یہی ہونا چاہیے کھانے کے ٹائم نا، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ چھوٹے بچے کو بھی ہم اس طرح سے عادت ڈالیں گے نا تو گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا بن جائے گا۔ یہ لو جگر میرا، 1 more bite to by الطاف بیٹے کو، اینڈ 1 bite to my lovely daughter۔ سو 1 bite to my lovely daughter آفرین جان کو۔ مجھے کھلانا بہت اچھا لگتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بھی کھلانا بہت اچھا لگتا ہے، کسی پیشنٹ کو کھلانا بہت اچھا لگتا ہے، اور جو وارڈ کرتے ہیں ان سب کو کھلانا اچھا لگتا ہے۔ ایویں ٹیمے کو نہیں، دیکھا میں خود کو کھلاؤں گی، اماں۔ میں تو ایک روٹی کھا کے پورا پیٹ فل ہو جاتا ہے۔ آج چمچی دکھانا، کل چمچی دکھانا۔ پہلگام جانے کو ایسا مجھے ضروری تھا، ورنہ نہیں جا پا رہی ہوں۔
کچھ کام کے وجہ سے، کام بہت ویلڈ ہے یہاں پر بھی، ایویں ٹیویں کام کی وجہ سے نہیں جا پا رہی ہوں کی بات نہیں ہے. کچھ لائف میں پرائیویسی ہوتی ہے، وہ سب کو نہیں بتانا ہوتا ہے، تو لیکن انشاءاللہ ضرور جلدی جائیں گے اگست میں. میں چٹنی کو اس ٹوکری میں یہاں رکھ دوں گی، اس بوتل کو اس طرف اوپر سے رکھ دوں گی. چمچ دینا. اچھا چمچ ادھر ہی ہے، یہی چمچ چلے گا. چمچ سائڈ سے رکھ دوں گی اور ڈمپلنگس کو ابھی بڑے والے ہاٹ کیس میں ڈال دوں گی. پھر چلتی بنوں گی بسم اللہ کرتے ہوئے. اوپر سب کو بانٹا، پیشنٹ سب کو زیادہ تھا نا، پھر یہ تھوڑا نیچے تھا، پھر سب کو دیا. ہاں پھر کچھ پیشنٹوں کے لوگوں نے کہا اٹینڈنس سے ہم گھر لے جائیں گے، دے دو. اب کیسے منع کرتی، پھر دے دیا. جب بنایا ہے تو ایسے کہہ رہے کرایہ میرے گھر میں نا یہیں پہ ہوں ابھی. ہاں میرے گھر میں نا کرایہ، میں نے نیچے والا پورشن کرایہ پہ لیا. جی جی. وہ مجھے بولتا ہے اللہ کی قسم، بولتا ہے کہ وہ اتنے نیک ہے، وہ اتنے نیک ہے، جو نماز وہ اللہ والے ہیں. اینی ویز تو ویورس، میں اپنا آج کا بلاگ یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گی ہاسپٹل سے. اور یہاں پہ بہت ٹائم لگ گیا اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہو گئی، اور جو بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا وہ بھی اچھی طرح سے ہو گئی اللہ کے شکر سے. اور باقی بس خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. زندگی کا کوئی بھی کیلنڈر نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے اپنی نیتوں کو درست رکھیے. اور بس ڈونٹ بلیم ادرس، بلیم یور سیلف ایز یو بلیم ادرس، ایکسکیوز ادرس ایز یو ایکسکیوز یور سیلف. دس از مائی سینگ آلویز. میں یہی کہتی ہوں، اینڈ ڈیتھ گیوز نو کیلنڈر، موت کا کوئی کیلنڈر نہیں ہے. اسی لیے اپنی نیتوں کو صاف رکھیے اور بس مظلوم کے بد دعا سے بچیے اور مستحق کا مدد ضرور کیجیے. اور جو بھی کوئی نیڈ میں ہو، پریشان میں ہو، کچھ مطلب کسی بھی قسم کی مدد چاہتے ہو تو ضرور کیجیے، کیونکہ اس دنیا میں آپ کسی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کا مدد کریں گے. اور جس کو جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہو آپ کر سکتے ہو تو ضرور کیجیے. اور باقی بس میرا تو دل آج خوش ہوں، لیکن میری خوشی کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے یہ کہنا مجھے لگتا ہے نہیں کہنا چاہیے. بٹ یا سب لوگ خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے اور خود بھی خوش سے رہیے، اور دوسروں کے لیے اچھا سوچیے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا. اور جو آپ کے لیے اچھا کر رہے ہیں ان کا تھوڑا سا احساس کیجیے اور بس بدلے میں محبت بانٹیے، وہی سب سے اچھی بات ہے. اور دعا بٹوریے، ایسا انسان بنیے کہ کسی کے لب پہ آپ کے لیے دعا ڈھیر ساری نکل کے آئے. وہی سب سے بڑا سوگات اور وہی سب سے بڑا ذخیرہ ہوتا ہے در حقیقت. ریسٹ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے اور ہم سب کے گناہوں کو مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.